ذوی احترام حضرت العلامہ مولانا الحاج سید شاہ مجتبی قادری الموسوی حمید پاشا صاحب قبلہ ادام اللہ فیضہ، جانشین حضرت عارف برادر معزز و مکرم مولانا حافظ ڈاکٹر سید شاہ محمد سلطان محی الدین قادری الموسوی مرتضی پاشا صاحب قبلہ، برادر ذی قدر مولانا سید شاہ علی رسول قادری الموسوی الجیلانی حسنین پاشا، برادر عزیز برادر من مولانا سید شاہ علی محمد قادری الموسوی شبر پاشا، دیگر مشائخ اعظام وابستگان سلسلہ عالیہ، میں قطعی طور پر کسی خطاب کے ارادے سے آپ کے درمیان نہیں ٹھہرا ہوں۔ الحمدللہ آج آپ نے ایک نہیں بلکہ کئی پرمغز ولولہ انگیز حقیقت آمیز بیانات سماعت کیے ہیں جو بالکل مبالغوں سے پاک تھے۔ عمومی طور پر جب بھی کسی کی محفل سجائی جاتی ہے تو ایک ٹرمینالوجی ہے مبالغہ آرائی، بات بڑا چڑھا کر بیان کی جاتی ہے، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ شہزاد غوث اعظم کا یہ دوسرا عرس کاظمی ہے، اور الحمدللہ سرکار شہزاد غوث اعظم کا فیض جاری اور ساری ہے۔ یہ محفل مبالغوں سے بالکل پاک ہے، بلکہ میں کہوں سید محمد علی باوا سے شروع ہوئی بات، ترجمان قادریت سے ہوتے ہوئے میرے بیٹے حسنی پیر سے، پھر رہبر ملت شبر پاشا نے جتنی باتیں ہمارے اور تمہارے شیخ شہزاد غوث اعظم کے حوالے سے کہی ہے وہ 100% سچ ہے اور حق ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بہت دیر سے اپنی محبتوں اور غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں، اور آپ سے زیادہ بے چین ایک اور برادری ہے جسے ہم شعراء کرام کہتے ہیں۔ پتہ نہیں اب تک مذمتی کتنے اشعار ان کے سینوں میں امڑ کر میرے حوالے سے آ رہے ہوں گے۔ میں خدا را ان سے معافی کا طالب ہوں کہ جتنے شعراء کرام تشریف فرمائے مجھے معاف رکھیں، کیونکہ آج پروگرام ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، اگر ہوتا تو ہم جلدی ختم کر لیتے۔ آج پروگرام ان کے ہاتھ میں ہے جن کی محفل ہے، اور وہی چلا رہے ہیں، اور ہم تو یہاں ان کے خادم ہیں، ان کے آرڈرز پہ کام کر رہے ہیں۔ بس 5-10 منٹ بڑی تیزی سے شبر پاشا قبلہ کی باتوں کو آگے بڑھاؤں کہ آپ نے مجھ سے پیشرو مقررین کے خطابات میں بہت اچھی باتیں سنی۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ یقیناً مرید وہ کامل ہوتا ہے جس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہو کہ میرا مرشد گیا نہیں، میرا مرشد ہے۔ اور یہ سبق ہم کو آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسے مرید صادق نے عطا کیا جس کو دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی۔ جب حضور مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اور ادھر گھر والے تو گھر والے ہی وقت لگ ہی جاتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اب تک سمجھتے 2 سال ہو گئی اور ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ تیری یاد ایسی ہے باوفا کہ پس مرگ بھی نہ ہوئی جدا، تیری یاد میں ہم مٹ گئے، تیری یاد دل سے مٹی گئی۔ ہم تو یہ داغ مفارقت اپنے سینے میں لے جانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار آپ کیا گئے کہ یہ دل مچلتا رہا، تڑپتا رہا، بے چین رہا، مضطرب رہا، بے قرار رہا۔ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھیں، اس دھڑکنے اور تڑپنے کو دیکھیں، اور جو دھڑکنے تڑپنے والا دل ہوتا ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ دھڑکنے اور تڑپنے کی اس کسک کو، شیخ کے جانے کی ایک کسک کو ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کرتے رہے۔ جب تک یہ کسک، یہ تڑپ، یہ اضطراب، یہ بے چینی
یہ اینگزائٹی برقرار رہے گی، تمہارا تمہارے پیر سے تعلق زندہ رہے گا۔ آنکھ روتی ہے تو رونے دو، دل تڑپتا ہے تو تڑپنے دو، روح مچلتی ہے تو مچلنے دو۔ راتوں میں پیر کو یاد کر کر نیند نہیں آتی ہے تو جاگا کرو، اسی لیے کہ تم جتنا تڑپو گے اس طرف سے اتنا فیضان تم کو ملتا رہے۔ بات چلی تھی اس مرید صادق جنہیں ہم امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ شیخ چلا جائے تو دنیا رکتی نہیں ہے بلکہ فیض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دیکھو حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے کتنے مسلمان تھے حجۃ الوداع میں؟ یہ ذی الحجہ کا مہینہ، دیکھو میرے پیر نے مہینہ بھی کیسا منتخب فرمایا۔ یہ سارے جیسے شبر پاشا نے کرونالوجیکل آپ کو کمپیریزنز کر کر بتائے ہیں، غوث اعظم کی ذات، ان کے شہزادے کی ذات، اور دیکھو پوتے میں دادا کی خوبیاں آئیں تو یہ تعریف کی بات ہے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب بیٹے شعیب خادم بارواں نام اور اللہ سلامت رکھے، سرکار بہت محبت کرتے تھے۔ سائنس نے یہ بات پروف کی ہے کہ جو جینیٹکس ہوتے ہیں یعنی انسان کی جو خوبیاں خصوصیات ہوتی ہیں یہ ریپیٹ ہوتی ہیں، اور سائنس نے یہ بھی پروف کیا ہے کہ اگر کوئی اوپر سخت مزاج تھے تو وہ سخت مزاجی آئے گی۔ سائنس نے پروف کیا کہ دادا پردادا شکر دادا اگر نرم مزاج تھے تو وہ ایک آدھ پوترا ان کے قدم پر جائے گا، اور اگر کوئی روبدار تھے تو ان کے قدم پر جائے گا، کسی کی آواز گرجدار تھی تو ان کے قدم۔ یہ جینیٹکس ہے، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، آپ حضرات کو بھی جاننا چاہیے۔ اور سائنس نے حال میں میں نے ایک اسٹڈی پڑھی تھی، یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ چہرے مہرے یہ بھی ریپیٹ ہوتے ہیں، یہ سائنس نے پروف کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ بھئی وہی سانچا تھا نا اسی میں ڈال کے، یہ نیا بنانے کی کیا ضرورت؟ اب اگر کوئی کہے، میں نے گزشتہ جشن پیران پیر میں کہا تھا شعبان کے مہینے میں کہ میرے برادر تنویر ہاشمی صاحب نے کہا تھا کہ میں نے جب غوث پاک کو دیکھا خواب میں تو پاشا سلامت کی شکل میں دیکھا، تو پیر نے کیا کہا تھا؟ ارے نہیں پیران ہے تو مولا کے جیسا۔ یہ اب اس خانوادے میں جینیٹکس سائنس کو اپنی جگہ چھوڑو، جب بات پیورٹی کی ہوتی ہے اور ڈی این اے اگر کنٹامینیٹ ہو جائے، ڈی این اے سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، ڈی این اے اگر کنٹامینیٹ ہو جائے، ڈی این اے میں کوئی خلط ملط ہو جائے، حلال اور حرام کی آمیزش ہو جائے، تو پھر وہ ڈی این اے ریپیٹ نہیں ہوتا۔ وہ جینیٹک جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ پلٹ کر نہیں آتی۔ خدا کی عزت کی قسم، خانوادہ قادریہ لطیفیہ موسویہ وہ خانوادہ ہے کہ 1400 سال پہلے مدینے سے چلا، نجف سے ہوتا ہوا بغداد سے کرنول سے حیدرآباد آیا ہے، تو ڈی این اے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی خوبیاں شہزادے غوث اعظم میں ہے جو نجف میں مولا علی لیے بیٹھے۔ کیونکہ ڈی این اے کنٹامینیٹ نہیں ہوا ہے دوستو، وہی چل رہا ہے۔ اور دیکھو ادھر دیکھو شبر پاشا جی بھر کے دیکھتے نا، کئی کے واسطے دیکھتے ہیں؟ پیر کی یاد آتی ہے۔ میرے پیر نے اپنے بیٹوں کو کچھ نہ کچھ ایسا عطا کیا ہے جو کامن ہوتے ہوئے بھی انڈیویجول ہے، انفرادی ہے۔ حسنین پاشا، ان کو دیکھو، اگر تم کو شہزادے غوث اعظم کی سخاوت دیکھنی ہے تو حسنین پاشا، اور شہزادے غوث اعظم کی شباہت دیکھنی ہے تو شبر پاشا۔ تو یہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، اور کب سے ہو رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ زمانے سے ہو رہی ہے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی ذات کو حضور فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ کوئی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، داؤد کے پاس ایک معجزہ تھا کہ لوہے کو پکڑتے تو موم ہو جاتا، ایک ہی بات کہوں گا، تو یا رسول اللہ وہ کیا کہتے؟ تو حضور مسکرائے، اور حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں، مینون ایگزیکٹ انٹرپریٹیشن۔ حضور نے فرمایا وہ یا علی کہتے تھے لوہا نرم ہو جاتا تھا، وہ یا علی کہتے تھے لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ تو اب یہ جو کیفیات ہیں مولا علی مشکل کشا کی نسبتوں کا جو فیضان ہے یہ تسلسل سے چلا رہا ہے۔ بات بہت لمبی ہوگی، صرف 5-10 منٹ میں آپ کو سمجھانی ہے۔
صرف 5-10 منٹ میں اپنی بات پہ اختتام کر لوں گا تاکہ مشاعرے کا بھی آغاز ہو. آج امتحان پر امتحان. اور یاد رکھو امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے انعام اتنا بڑا. اب اگر پوری رات بیٹھو گے تو 365 دن کا فیضان ملے گا. اب یہاں جیسے بیٹھے ہو شعراء کرام کو بھی سنو گے کیونکہ سرکار پیر و مرشد شعراء کو بہت خوش کیا کرتے تھے. شاعر برادری سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ نے دیکھا پیرانہ سالی کے باوجود بجے مفاصل پیروں کی تکلیف کے باوجود نیچے بیٹھ کے 4 بجے رات تک مشاعرہ سنا کرتے تھے. آپ کو بھی سننا ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی انشاءاللہ بیٹھنا ہے, آپ کو بھی ہم آج چھوڑنے والے نہیں ہیں. دیکھو شبر پاشا نے بہت ایک خوبصورت بات, اور وہ یہ کہ پیر چلا جائے تو یہ نہ سمجھو کہ فیضان نہیں ملتا. جیسا سرکار نے کہا آتے رہنا ملتا رہے گا. قرآن کا جو پیغام ہے یہ ابقری ہے, ابد الآباد تک ہے. یہ ایک لمیٹڈ اور اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے نہیں ہے, محدود نہیں ہے. جیسے اللہ کی ذات محدود, نبی کی صفات میں, میرے نبی کی کا پیغام بھی لامحدود ہے. کیا ہے؟ اللہ کی ذات لامحدود اور نبی کا پیغام بھی لامحدود. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے خاص خطے کے لیے بھیجا اور تمہارے نبی کو ساری کائنات اور عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. حضور جب چلے گئے تو صحابہ ہوئے بے چین. ادھر سید کائنات تو اتنا روئی کہ 6 مہینے میں دنیا سے چلی, صرف روتی رہی. تو مولا علی نے ایک الگ حجرہ بنا دیا جسے حجرہ حسن کہا گیا, وہاں پہ جاتی روتی رہتی, اور 6 مہینے کے بعد سید کائنات کا وصال ہو گیا. لیکن جب اسلام کو سنبھالنا تھا اور یہ صدمہ اتنا بڑا تھا صحابہ کے لیے کہ صحابہ نے وائلڈسٹ آف دا ڈریمز میں کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ حضور ہم سے جدا ہو جائے. اس تصور سے وہ کام جاتے. ارے میرے نبی اگر تھوڑی دیر صحابہ کو نظر نہ آتے تو دیوانہ وار صحابہ احد کے پہاڑوں کی طرف نکل جاتے, کوئی بقیع کی طرف چلا جاتا, کوئی کھیتوں کی طرف, کوئی باغوں کی طرف. یا رسول اللہ آپ نظر نہ آئے تو ہم زندگی کیسے گزارے, ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ محبت تھی, یہ جذبہ, یہ اٹیچمنٹ تھا حضور کے ساتھ. لیکن جب حضور گئے تو اتنا بڑا مشن, کتنے تھے حضور گئے وقت حجۃ الوداع میں 1,24,000. آج کتنے ہیں؟ دنیا کی آلموسٹ آدھی آبادی, 2 بلین پلس 200 کروڑ کے قریب مسلمان اس دنیا میں. تو پتہ کیا چلا, حضور کے جانے کے بعد کام رکا نہیں بلکہ بڑا ہے. توجہ ہے کہ سرکار صدیق اکبر ٹھہرے جنہیں مرید صادق کہتے اور کہنے لگے کہ لوگوں کیا تم محمد کی پرستش کرتے تھے, کیا تم ان کو خدا مانتے تھے؟ تو سارے صحابہ نے بیک زبان کہا کہ ہم نہ ان کو خدا مانتے تھے, نہ رب مانتے تھے, نہ ان کی پرستش کرتے تھے. ان کو اللہ کا محبوب مانتے تھے, نبی مانتے تھے, رسول مانتے تھے, آخری نبی مانا کرتے تھے, خاتم الانبیاء مانا کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا پھر سنو, اللہ کا قرآن بھی موجود ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارا نبی گیا نہیں. اللہ کہتا ہے وَأَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, جان لو میرا محبوب تم میں موجود ہے. وہاں سے اٹھے صحابہ, جان میں جان آ گئی, جان میں جان آ گئی. اور اس کے بعد جو منظر بدلا, یہ منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں یہ جو پیغام شہزادے غوث اعظم کی خصوصیات ہے, رضوان پاشا سلمہ ایک بہت خوبصورت, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, اور کرنی بھی چاہیے اس لیے کہ ان کو وہ گود میں بٹھا کر تربیت کیا کرتے تھے, اپنی اولاد کی طرح ان سے محبت کیا کرتے تھے اور ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور بڑا چاہتے تھے اور بڑی ان کی تربیت فرمائی اور بڑی حوصلہ افزائیاں سب کی فرمائی ہے. شہزادے غوث اعظم کے حوالے سے صرف ایک بات بولوں گا آپ حضرات کی خدمت کے حوالے سے, وہ یہ کہ کسی میں اپنے باپ دادا کی ایک کوالٹی آتی, 99 نہیں آتی, 2 آتی ہے, 98 نہیں آتی, 4 آتی ہیں, 96 نہیں آتی. اگر من جملہ پکڑ کر چلو 100 کوالٹیز کسی میں آ جائے تو یہ بالکل ایسی چیز ہے جو ہوتی نہیں ہے عمومی طور پر اگر آپ دنیا کا اعتبار دیکھیں اور جائزہ لیں. لیکن سرکار شہزادے غوث اعظم کی طرف آئے, جیسے شبر پاشا نے فرمایا پیغام وہی دیا جو حضور نے دیا تھا.
جو نبی خاتم النبیین نے دیا تھا، جو رحمت للعالمین نے دیا تھا۔ یتیمی کا دور حضور نے بھی گزارا ہے۔ آنے سے پہلے اللہ نے کہا الم یجد کا یتیما فآوا، محبوب جب ہم نے تجھ کو یتیم پایا تو بہترین ٹھکانہ دیا، تو دو بہترین ٹھکانے دیے اللہ نے۔ ایک شہزادے غوث اعظم کی دادی، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، اور دوسرے شہزادے غوث اعظم کے پیر و مرشد ہمارے تمہارے دادا پیر پروفیسر سید شاہ محمد عبدالرزاق قادری الموسوی رحمہ اللہ۔ اور وہاں سے چلو پیغام اور مشن۔ جب تک حضور نے اپنا پیغام نہیں دیا تھا، جب تک میرے نبی کی مخالفت بولیے نہیں ہوئی تھی۔ اب خانوادہ موسویہ کو دیکھیے، 350 پونے 400 سال حیدرآباد میں آ کر ہو گئے۔ میں ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں، حضرت بھی تشریف فرمائے میں محترم، سرکار بیشا محی الدین ثانی سے ہو کر، سرکار عبد المحی الدین قادری سے چل کر، سرکار درویش محی الدین قادری کاروان میں جلوہ گر ہیں، وہاں سے نکل کر سرکار سید شاہ محمد محی الدین قادر پاشا، سرکار موسیٰ قادری، سرکار حسینی پاشا، سرکار غلام علی، سرکار پیرا پاشا، سرکار مرتضیٰ قادری الموسوی مہاجر مدنی، سید شاہ محمد قادری الموسوی، سید شاہ لطیف محی الدین قادری الموسوی، سید شاہ غلام رسول علی قادری الموسوی رحمہ اللہ، سید شاہ کاظم پاشا قادری الموسوی۔ اب یہاں تک دیکھیے، ہمارے پیر کو ہٹا کر دیکھو تو اوپر مخالفت کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ میں پاشا بیٹھے ہیں مرتضیٰ، اتنی مخالفت کسی کی نہیں، کیوں نہیں ہوئی؟ سرکار پیر و مرشد کی کیوں ہوئی؟ ہم بچپن میں جب چھوٹے تھے تو خط آتے تھے اور ہم کام جاتے تھے، کیونکہ اردو مجھے سرکار نے بہت کم عمر میں سکھا دی تھی، تو میں پڑھ لیتا تھا پوسٹ کارڈ، دھمکی، اس شہر کو مت آنا، اگر آؤ گے تو جان چلی جائے، ٹکڑے کر دیے جائے، قتل کر دیے جاؤ گے، جنگلوں میں پھینک دیے جاؤ گے، پتہ تک نہیں چلے گا۔ سرکار سفر پر نکلتے 15 دن کے 8 دن کے بعد لیٹر آتا، مجھے بھائی کو پتہ ہے، نادر جاتے، گوا جاتے، جس علاقوں میں جاتے لیٹر، پیرانی ماں کا حال کیا ہوتا ذرا سا۔ تو مخالفت کیوں ہوئی؟ اور آپ کے آباء و اجداد کی مخالفت کیوں نہیں ہوئی؟ اسی لیے کہ سرکار کے والد تو 28 سال میں چلے گئے، دایا یونیورسٹی کے پروفیسر رہے، دادا سید شاہ لطیف محی الدین قادری نے بڑا خوبصورت دور دیکھا، نظام کا دور دیکھا، محبوب علی پاشا، عثمان علی خان کا دور دیکھا، اوپر چلے جائے تو آصف جاہ پنجم کا، چہاروں کا، سوم کا، دوئم کا، اکم کا، اس کے اوپر چلے جائے تو قطب شاہی دور۔ یہ جو سرکاروں کو دور اور ادوار ملے، یہ سکون کے دور اور ادوار ملے، یہ جو ہمارے پیران کرام کو دور اور زمانے ملے، یہ بادشاہوں کے دور ملے، قطب شاہوں کے دور ملے، آصف جاہوں کے دور ملے، ارے سلاطین وقت جن سے ملاقات کرنے کے لیے چپل اتار کر آتے تھے۔ میرے دادا کے دادا سرکار سید شاہ محمد قادری احاطہ شریف میں بیٹھتے تو محبوب علی پاشا، میں یہ فرضی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے بادشاہ وقت چپل اتار کر آتا، چپل وہاں چھوڑتا، گاڑی چھوڑ کر آ کر ملتا۔ تو یہ جو دور ملے، یہ سکون کا دور ملا، اطمینان کا دور ملا، یہ تبلیغ کا دور ملا، یہ اشاعت کا دور ملا۔ مخالفت کسی کی نہیں، حکمرانی کس کی؟ مسلمانوں کی۔ بولو، حکمرانی مسلمانوں کی، کوئی مخالفت کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن دیکھو جب ہمارے پیر کا دور آیا، بریلی سے ہو کر آئے، فتنے ہی فتنے، اگر دوسروں کی طرح خاموش بیٹھ جاتے تو مخالفت بولو ہوتی نہیں۔ یہ نبی رحمت رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، یہ حیدر کرار کے پوتے ہیں۔ جیسا حضور نے مخالفتوں کے باوجود اپنے پیغام کو نہیں روکا، یہ انہی کے نواسے ہیں، یہ انہی کی یاد ہے۔ کہا نانا جان آپ نے مصیبتوں کو برداشت کیا، مخالفتوں کی انتہا ہوئی، آپ کا نواسا بھی مخالفتوں پر رکنے والا نہیں۔ اعلاء کلمت الحق بلند ہو کر رہے گا، جو حق کا پیغام ہے وہ جا کر رہے گا۔ سرکار مولا علی کی مخالفت ایک نہیں دو جگہ، اب وہ ٹاپک میں یاد ہے کہ نیا مسئلہ ہو، ایک نہیں دو جنگیں مولا کے ساتھ۔ امام حسن مسند پر گئے، کیا قصور تھا آقا امام حسن کا؟ ایک بار نہیں 4 بار زہر دیا ہے۔ کتنے بار؟ 4 بار۔ تیسری بار جگر کے ٹکڑے۔ کربلا کا مہینہ، کربلا والوں کا آنے والا ہے محرم، امام حسین کا کیا قصور تھا؟ کیا تھا؟ یہی تھا کہ حق کے لیے ڈٹے رہے۔ بولو بولو، مولا علی حق کے لیے
امام حسن حق کے لیے، امام حسین حق کے لیے بولو ڈٹے رہے، امام موسیٰ کاظم حق کے لیے ڈٹے رہے، امام باقر ڈٹے رہے، امام جعفر ڈٹے رہے، امام ذکی ڈٹے رہے، امام نقی ڈٹے رہے، غوث اعظم ڈٹے رہے۔ ہمارے پیر پر جب ذمہ داری پڑی اور جب سنیت کے احیاء کی بات ہے، جیسا غوث اعظم محی الدین ہے، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں پاشا، جیسا غوث اعظم محی الدین ہے، میرے پیر محی اہل سنت ہے۔ اہل سنت کو زندہ کرنے والی ذات کو شہزادے غوث اعظم کہتے ہیں۔ سرکار پیر و مرشد نے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا، اور اللہ نے ان پر اتنا فضل فرمایا۔ جتنے آپ نے مجھ سے پیشرو مقررین کے خطابات سنے، علی کی ہیبت دیکھنی ہو تو شہزادے غوث اعظم کی تیور یاد کرو، مولا کا جلال دیکھنا ہو تو شہزادے غوث اعظم کے چہرے کو یاد کرو، غوث اعظم محبوب سبحانی کا جمال دیکھنا ہو تو سرکار پیر و مرشد کے تیور یاد کرو، ان کی وہ مجلسیں، ان کی وہ محفلیں، وہ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چہرہ، ان کا مہرہ، ان کی نگاہیں، ان کی زلفیں، ان کی لحیہ، ان کی داڑھی، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ایسا لگتا تھا جیسے علی مولا کا شیر جلوہ گر ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری روب کے ذریعے مدد کی۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ حضور فرماتے ہیں روب کے ذریعے، جینیٹکس بتا رہا ہوں جو ریپیٹ ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میری روب کے ذریعے مدد کی۔ غوث اعظم پیران پیر کو ایک خلیفہ نے وقت نے بلایا اور کہا کہ عبدالقادر آ جاؤ ورنہ اتنوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ خلیفہ عباسی خلیفہ ہے، سرکار غوث پاک نہیں جانا چاہتے۔ لوگ آ کر کہنے لگے سرکار اگر نہیں جائیں گے تو ہزاروں کا قتل عام کر دے گا، اور یہ کہہ کر بیٹھا ہے تخت پر اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک وہ خود آ کر مجھے سلام نہیں کرتے۔ تو وزیر نے کہا کہ اٹھنا بھی نہیں، اگر تم اٹھو گے تو ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، آج محفل میں 70,000 بیٹھے کل 70 لاکھ ہو جائیں گے، تمہارا تختہ پلٹ جائے گا۔ یہ بادشاہ نے عزم مصمم کیا، ہلوں گا نہیں، اٹھوں گا نہیں، استقبال نہیں کروں گا۔ میرے غوث جیسے ہی محل میں داخل ہوئے تھرتھری ہو گئی، کانپنے لگا اور اٹھ کر ٹھہر گیا، اٹھ کر ٹھہرا بھی نہیں، ٹھہر کر بٹھا دیا اور بٹھا کر کہا سرکار آپ ادھر بیٹھے، خود نیچے بیٹھ گیا۔ جب غوث پاک گئے تو وزیر نے کہا سب پورا پلان ملیا میٹ کر دیا، یہ کیا قصہ کیا؟ تو کہا میں کون سا اٹھنا چاہتا تھا، میں نے تو طے کر لیا تھا کہ میں تو بیٹھا رہوں گا، لیکن وہ جیسے ہی آئے ایک غیبی طاقت آئی اور مجھے رٹوں کو پکڑ کر اٹھا کر کہا اٹھ جا، اللہ کا ولی محبوب عبدالقادر جیلانی آ رہا ہے۔ تو یہ روب غوث پاک کے پاس تھا، وہی روب ہمارے پیر کے پاس تھا، جو پیرانے پیر کے پاس تھا وہ پیر کے پاس تھا۔ مخالفین کہتے ہیں لاکھ باتیں سرکار کی پیٹھ کے پیچھے کرتے لیکن سامنے آتے تو کانپنے لگتے۔ تو یہ وہی روب تھا، وہی دبدبا تھا، وہی جذبہ تھا جو آج بھی برقرار ہے اور صبح قیامت تک برقرار رہے گا۔ اے کاظمیو، تم اپنے مقدر پر ناز کرو کہ تمہیں اللہ نے ایک سانچہ پیر دیا ہے جو فیض رساں ہے، جس کا فیض جاری اور ساری ہے۔ دیکھو اولیاء آفتاب مہتاب آتے رہے، ائمہ اہل بیت کی شان۔ پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر نے فرمایا قدمی حاضی اللہ رقبتی کلی ولی اللہ کے میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر۔ تو کسی نے پوچھا ائمہ اہل بیت، تو کہا مستثنا ان کو چھوڑ کر، لیکن غوث پاک سے پہلے کیسے آئے؟ معروف کرخی آئے، جنید بغدادی آئے، سر سقطی آئے، بشر حافی آئے، ذنون مصری آئے، کیسے اولیاء آئے، لیکن جب غوث پاک آئے پھر غوث پاک کی پیرانی پھر خود فرمائے افل الشمس الاولین و شمسنا ابداً علی فلکین اولا لا تغرب، مجھ سے پہلے کے جتنے سورج تھے ڈوب گئے۔ غوث پاک کیا فرمائے؟ مجھ سے پہلے کے جتنے سورج تھے وہ ڈوب گئے اور میرا سورج نصف النہار پر ہے، صبح قیامت تک عبدالقادر کا سورج نہیں ڈوبے گا۔ کیا مطلب؟ سلسلہ نقشبندیہ کا فیض جاری ہے، چشتیہ کا فیض جاری ہے، رفاعیہ کا فیض جاری ہے، شاذلیہ کا فیض جاری ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا مطلب ہے اس ارشاد مبارکہ کا؟ غوث پاک نے فرمایا کہ نام ہوا، شہرت ہوئی، سلسلے سب باقی رہیں گے، لیکن جب سورج نکل جاتا ہے، چاند بھی ہونا،
چہرہ چھپا لیتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے، بدلیوں میں چلا جاتا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو تارے تو نظر آتے ہی نہیں۔ تو غوث اعظم کا سورج ایسے نکلا ہے قادریو، آج سے 900 برس جب بغداد میں طلوع ہوا تو صبح قیامت تک جگمگاتا رہے گا، خود چمکتا رہے گا اور تم کو چمکاتا رہے گا۔ بس دل کی نگاہوں سے غوث اعظم کے جلوے شہزادے غوث اعظم کے چہرے میں دیکھا کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ یہی ان کی تعلیمات ہیں کہ دیکھو وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، لیکن تمہارے ہاتھوں میں حوصلہ دے کر گئے ہیں شہزادے غوث اعظم۔ اس حوصلے کو برقرار رکھو، اس حوصلے کی حفاظت کرو۔ جو عقیدہ تمہارے پیر نے دیا وہ سچا ہے، جو عقیدہ تمہارے پیر نے دیا وہ کھرا ہے، اور جو عقیدہ تمہارے پیر نے دیا وہی صحیح طریقہ ہے، وہ صحیح راستہ ہے۔ تمہارے پیر کو کسی اور نے نہیں چمکایا ہے، یہ سرکاروں نے چمکایا ہے۔ سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی نے چمکایا ہے، سرکار موسیٰ قادری نے اپنا فیض دیا ہے۔ اور کیوں دیا ہے دیکھو، رضوان پاشا نے بہت خوبصورت بات کی، کہا کہ دیکھیں، جگہ دیکھیں، دیکھو میں چاہتا ہوں ایک بار پلٹ کر دیکھو، اجازت ہے آپ، کیسی پرائم لوکیشن پر آپ کا مزار اقدس ہے، سینٹر میں، یعنی سینٹر آف اٹریکشن جسے کہتے ہیں، یعنی جس محفل میں بیٹھتے سینکڑوں ہوتے لیکن جب سرکار آ جاتا تو سب پھیکے پڑ جاتے۔ تو آج یہاں پر جو چمکنے والی بات ہے وہ کس کے سامنے؟ مرتضیٰ پاشا سے کل ہی بات ہو رہی تھی کہ سرکار غلام علی سرکار صاحب مشکات النبوہ 100 سے زائد ضخیم کتابوں کے مصنف ہندوستان میں، جن کے علم کا کوئی ثانی نہیں، ایسی عظیم الشان رفیع الشان ذات والا صفات، اور اطراف و اکناف میں بے شمار گستاخیاں ہوتی ہیں، کبھی بدتمیزیاں ہوتی ہیں، کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ تو دادا جان فرمایا کرتے تھے، آپ کے والد نے پڑھا، حضرت اعظم پاشا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار جنوب پاشا کے صاحبزادے جانشین حضرت وحید الاصل حضرت جنوب پاشا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بات اتنی ہے کہ یہاں سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی جلوہ گئے اور ان کے سامنے کوئی پر نہیں مارتا۔ ادب ہے کہ یہ غوث کے ثانی ہے۔ غوث پاک نے خود کہا کہ اے محی الدین، تیرا چہرہ میرے چہرے کے جیسا ہے۔ ایک مرتبہ آگے مرید نے کہا کہ نواب تھے بہت بڑے کہ سرکار غوث پاک کو خواب میں دیکھا، ہو آپ کا چہرہ ہے؟ تو کہا کہاں غلام کہاں آقا، کہاں غلام بات پوری کر لوں، کہاں غلام کہاں آقا، تو کہا قینچی منگائی آدھی گاڑی کاٹ، قینچی منگا کر آدھی نہیا کاٹ دی۔ غوث پاک آئے اور کہا بیٹا محی الدین کیا کیا؟ تو کہا سرکار آپ کہاں، آپ کا غلام کہاں؟ تو کہا بیٹا محی الدین، میں تجھے کہتا ہوں کہ تو میرا ثانی ہے، تو ہوں بہو میرے جیسا ہے۔ دیکھو جب غوث پاک آئے تو انہی کا فیضان ہے۔ آج سرکار پیر و مرشد شہزاد غوث اعظم آفتاب ولایت مہتاب ولایت موسیٰ قادری سرکار کے سامنے اس شان اور آن اور بان سے چمک رہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جیسا آپ سے کہا گیا کہ یہ غوث اعظم کے حقیقی شہزادے تھے، اور یقیناً جس طرح غوث اعظم کا سورج نصف النہار پر ہے، سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی بھی یہی چاہتے ہیں، اور سرکار موسیٰ قادری بھی یہ چاہتے ہیں کہ اے بیٹے، تو نے ہمارے لیے، ہمارے نانا کے دین کے لیے، مشرب قادریت کے لیے، مسلک اہل سنت کے لیے ہر قربانی کو گوارا کر لیا۔ ظلم سہا، صعوبت سہی، جیل کی آمیزش سہی، جا کر قید خانے میں رہا۔ اے میرے بیٹے، اب تو دنیا سے گیا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ تیرے نام کے سورج کو نہ محی الدین ثانی ڈوبنے دے گا، نہ موسیٰ قادری ڈوبنے دے گا۔ یہ چمکایا گیا ہے نام، یہ چمکتا رہے گا نام۔ یہ صبح قیامت تک علی پاشا ہے، شبر پاشا ہے، حسنین پاشا ہے، ہم یہ رہے یا نہ رہے، ہمارے بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں، بچوں کے بچے، نام ایک ہی چلے گا، موسیٰ قادری کے سرکار کے شہزادے، سرکار شہزادے غوث اعظم کا فیضان جاری ہے، جاری تھا، اور صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دیکھیں، میں نے آپ سے بڑی محبتوں سے کہا ہے کہ آپ حضرات مشاہدے میں بیٹھے، بولیے بیٹے، تھک تو نہیں گئے؟ اور انشاءاللہ میں شاعراء کرام جتنے رہ گئے ہیں پتہ بھی نہیں کہ رہ گئے ہیں کہ چلے بھی، اگر ہوں تو بڑی تیزی کے ساتھ وہ مشاعرہ کا میں تشریف لائیں۔
اور ہم اسی کو بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی بریک کے مشاعرے کا آغاز کریں گے، صرف 5 شیئرز میں ہے۔ سنیوں پر انگلیاں کوئی اٹھائے گا اگر، حال کا بے حال کر دوں گا میں کوڑے مار کے۔